کی نماز ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ ضرور پڑھا کرتے تھے، لیکن ہر روز کی جو تلاوت سورہ سجدہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ بھی شیخ فرما رہے ہیں کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے سوال وائس میسج کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اس نمبر کو آپ نوٹ کر لیجئے، اور آپ بھی اگر چاہتے ہوں اپنے سوال کا جواب تو کلیئر وائس میسج ریکارڈ کر کے ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیجئے۔ ہم یوٹیوب پر بھی آپ کے سوال کا جواب دیں گے اور واٹس ایپ پر بھی آپ کو وائس میسج کر دیں گے۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے وہاں پر۔ آل ویل۔ ایکچولی مجھے آپ سے ایک سوال اور ایک پوچھنا تھا کہ ہے نا، یوزلی دے سے کہ اگر وی ریسائٹ قرآن تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ صبح میں یاسین پڑھا جاتا ہے، پھر کہتے کہ جو سورہ ملک ہے مطلب تبارک جو ہے وہ، اور سورہ سجدہ، وہ سب مغرب کے بعد کیا جائے تو بہتر ہوگا، سونے سے پہلے یا ایسے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شام کے ٹائمنگ میں تھوڑا بزی شیڈیول ہوتا ہے میرا یوزلی، تو میں کبھی بھی ایک ساتھ پڑھتی ہوں اور ایک ہی ساتھ ختم کر دیتی ہوں۔ مطلب if I start with something all the surahs in a day, تو I try کہ I finish at one time. So is it okay or is it not okay؟ یا صبح کا تلاوت کرنا الگ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، شام کا I know کہ اس کا الگ بینیفٹ ہوتا ہے، شام کا بھی الگ بینیفٹ ہوتا ہے، کرنا تو چاہیے دونوں وقت ذکر، بٹ کیا بہتر ہے؟ اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، مطلب مس آؤٹ کرنے سے تو یہ بیٹر ہی ہے نا کہ ہم اس کو ادا ہی کر دیں۔ سو ایسی کوئی مطلب اس کا کیا کلیئرفیکیشن ہے، یا ایسی کوئی ایسی حقیقت ہے، یا ایسے جائز ہے یا نہیں؟ اٹس ناٹ رائٹ۔ مجھے آپ سے بس یہ جاننا تھا، اگر آپ اس سوال کا جواب دیں گے تو I'll be very grateful to you. I am grateful to you for sending this voice note. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور آپ کی فرینڈ آخی کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں جو منتقل ہوئی ہے آخی اور اس کی فیملی، ارشد اور پورا خاندان نئے گھر میں منتقل ہوا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور سکون اور راحت اس گھر میں نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو اور ہر شیاطین سے اور ہر طرح کے حسد اور بغض سے اسے اور اس کے رہنے والوں کو اور آپ کی فیملی کو بھی حفاظت سے اللہ رب العالمین محفوظ فرما لے۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے بہت تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا، کیونکہ کئی علماء کرام کی رائے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں۔ جب کہ ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے کہ صبح کا آغاز ہم سورہ یاسین سے کریں گے، صبح کا آغاز ہم سورہ رحمان سے کریں گے، یا روزانہ سورہ واقعہ پڑھیں گے اور فقر و فاقے کو دور کریں گے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے یا سورہ ملک کو پڑھنے کے لیے جو احادیث آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوں گی اور سنی ہوں گی، دراصل اس سے پہلے کہ میں آپ کو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور دیگر علماء کرام کی آواز آپ کی خدمت میں پیش کروں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بہت ہی اجر اور باعث ثواب ہے، نیک کام ہے، لیکن اس کی جو فضیلت بہت ساری صورتوں کی ہم لوگوں نے ہمارے یہاں عام ہوئی ہے اور اس کے تعویذات بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو دراصل فضیلت کے سلسلے میں چند صرف صورتیں ہیں جس کی فضیلت قرآن اور احادیث میں وارد ہوئی ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورۃ فاتحہ کے بارے میں تو آپ نے متعدد مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ شفا ہے اور یہ نماز میں، ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے۔
کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کہ ہمارے یہاں مشہور ہو گئی ہیں کہ یہ صحیح ہیں، اور بہت سے اہل علم نے اس کو حسن اور صحیح کے درجے میں رکھا ہے، لیکن سعودی عرب کے جو علماء ہیں ان کی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اس سے پہلے کہ آپ یہ جواب سنیں، آپ سے اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں جو عمل آپ کر رہی ہیں وہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ اس اپنے عمل کو اگر آپ قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھنے کا معمول آپ بنا لیتی ہیں تو یہ آپ کا اپنا عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کسی سے کہیں گی کہ یہ مسنون عمل ہے، تب اس کو سنت ثابت کرنے کے لیے آپ کو اس کی صحیح حدیث سے دلیل دینی ہوگی، لیکن اگر آپ خود کر رہی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ مسنون عمل سمجھ کر نہیں کر رہی ہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی آپ کی عادت ہو گئی ہے، اور اس پر آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ غلط کام کر رہی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وظیفہ اپنے آپ مقرر کر کے خود بنا کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ اصولی طور پر قرآن کریم اور جو عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو فضیلت ہیں، ان کی آتھنٹک دلیل کے ساتھ ثبوت ملنا یہ بے حد ضروری عمل ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے ڈاکٹر سعد الخسلان، جو سعودی عرب کے بڑے علماء، کبار علماء میں ان کو سمجھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے، اور یہ ہیں جو فتویٰ کمیٹی ہے یہ اس کے رکن ہیں۔ متى تكون وهل هي منجية من عذاب القبر؟ سورہ ملک کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ کس وقت پڑھی جائے اور یہ کیا قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے؟ سورة الملك ورد في فضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو کہ سورہ ملک کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بھی سنی ہوگی۔ النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية، یہ 30 آیت پر مبنی صورت ہے، شفعت لصاحبها حتى غفر له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی حتی غفر لہ، حتیٰ کہ اس کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دے۔ تبارك الذي بيده الملك، تبارک الذی بیدہ الملک۔ هذا الحديث خرجه أبو داود الترمذي وهو حديث ثابت إما حسن، یہ حدیث ثابت ہے، شیخ فرما رہے ہیں حسن اور صحیح ہے، ابو داؤد اور دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ أو صحيح. وأما ما روي من أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر فالحديث ضعيف۔ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ قرات سورۃ ملک کی قرات کرنے والے کو عذاب قبر سے یہ حفاظت کر لیتی ہے، یہ حدیث شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ أخرجه النسائي في السنن الكبرى وفيه ضعف، یہ سنن الکبری میں نسائی نے نقل کیا ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ فالمحفوظ في سورة الملك هو الحديث الأول، محفوظ جو صحیح حدیث ہے سورہ ملک کے بارے میں وہ ہے جو پہلے آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما چکے ہیں۔ من 30 آية شفعت لصاحبها، اس سے شفاعت جو قرات کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین سے شفاعت کرا دیتی ہے۔ غفر له تبارك الذي بيده الملك، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب وأيضا ما روي أنها تقرأ عند النوم أيضا لا يثبت، اور یہ بات جو ہمارے یہاں عام طور پر کہی جاتی ہے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا، لا تثبت، یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اور شام کے جو اذکار صحیح بیان کیے ہیں محدثین نے ان میں سورہ ملک کا تذکرہ نہیں ہے۔ فالمحفوظ فيها فقط هو الحديث الأول۔ حدیث الاول جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز سنواؤں گا، وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ورد عدة أحاديث في قراءة سورة تبارك كل يوم، کل یوم، ہر روز سورہ تبارک پڑھنے کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، ولكن لا أعلم هل أقرأها في الليل أو النهار، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دن میں پڑھیں یا رات کو پڑھیں، وهل يبدأ الثلث الأول من الليل بعد صلاة المغرب مباشرة؟ یا نماز مغرب کے بعد فوراً اس کو پڑھ لیا جائے۔ كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف۔ یہ جو احادیث آپ نے ذکر کی ہیں ان تمام احادیث میں ضعف پایا جاتا ہے، ولكن إذا قرأتها الحمد لله قرأتها، اور اگر آپ نے قرآن کریم کی سورہ ملک کو پڑھ لیا ہے تو یہ
اچھا عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن جو احادیث اس کی بہت ساری فضیلت کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں، مفتی مملکت سعودی یہ فرما رہا ہے کہ یہ تمام کے اندر ضعف پایا جاتا ہے. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت، صبح، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر عمل یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو شروع سے شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ ناس تک پڑھیں. روزانہ قرآن کریم کی اس طرح سے تلاوت کریں اور قرآن کو ختم کریں. یہ افضل عمل ہے بجائے اس کے کہ خاص صورتوں سے اپنے دن کو آغاز کیا جائے اور خاص صورتوں پر اپنے دن کو ختم کیا جائے. تدبر اور اس کے اندر غور و فکر قرآن کریم کو کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے. اور آپ کل حرف، ہر حرف پر آپ کو نیکی اور اجر ملے گا. والحسنہ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. تو آپ نے اگر ایک حرف پڑھا ہے تو 10 نیکی آپ کو ملے گی. مع تدبر، آپ کو غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ ڈاکٹر عثمان الخمیس. السجدة لا أعلم يعني فيها سنة قراءتها التكرار. سورہ سجدہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ روزانہ اس کو پڑھنے کی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. الملك نعم. الملک کے بارے میں تو جیسے آپ نے سنا ہے، ملک کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. أن تقرأ في كل يوم. أما السجدة ففجر الجمعة هي التي ورد فيها. جو جمعے کی فجر کی نماز ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ ضرور پڑھا کرتے تھے، لیکن ہر روز کی جو تلاوت سورہ سجدہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ بھی شیخ فرما رہے ہیں کسی صحیح حدیث میں وارد نہیں ہوئی ہے. الفضل في قراءتها. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ مصطفیٰ العدوی. أما عن قراءة سورتي السجدة والملك قبل النوم، سورہ سجدہ والملک قبل النوم پڑھنے کی جو عادت لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، فالسند فيها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تو ان احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں ہے. جو رات کے سونے کے جو اعمال ہیں ان میں سورہ سجدہ کا ذکر ہے اور نہ ہی سورہ ملک کا ذکر ہے. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی جانب. نعم، سؤاله الأول عن حكم قراءة سورة الملك في كل ليلة. سورہ ملک کل لیلہ، ہر روز ہر رات کو سورہ ملک پڑھنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. رات کو أقول فيه ارتداد في الصوت. شیخ پروار ہے کہ ڈسٹربنس ہے آواز میں، اس کو پہلے فکس کر لیجئے يعني إن شاء الله يعالجون الخطأ هذا. انشاءاللہ. ما ورد أنها تقرأ في كل ليلة، ورد أن ما ورد انها تقرأ في كل لیلہ. شیخ فرما رہے ہیں کہ ہر روز پڑھنے کی جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے طور پر ثابت نہیں ہے. البتہ أنها يعني تنجي من عذاب القبر، تسمى بالمنجية، فيقرأها في بعض المرات ولا يلتزم كل ليلة. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شیخ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی احادیث میں ضعف پایا جاتا ہے اور اس کو پڑھنے کی فضیلت تو بہرحال آپ اگر پڑھ رہی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا، جیسے شیخ ابن باز نے وہ حدیث بیان کری ہے کہ ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر اجر ہے. اور 10 نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ان پر ملتی ہیں. تو بہتر عمل یہ ہے کہ ہم سورہ الحمد سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں، جب بھی جتنا موقع مل جائے، 1 صفحہ 2 صفحہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کو صرف یہی عادت بنا لی ہے آپ نے کہ سورہ ملک کو ہم سونے سے پہلے پڑھیں گے
تو سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھنے کی کوئی صحیح اور صریح روایت موجود نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا دے, اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اس ویڈیو کو دیکھ کر, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شدید اختلاف کا شکار ہوں, لیکن آپ اختلاف کا شکار نہ ہوں. جو رائے, جو صحیح احادیث آپ تک پہنچتی ہیں, ان احادیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں. یہاں جو میں نے آپ کی خدمت میں بات پیش کرنے کی کوشش کری ہے وہ یہ کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء کی جو تحقیق ہے وہ یہ کہ صحیح روایات اس ضمن میں موجود نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.